اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام یا امیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا یختم ویزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلہ۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین جب یزید کی بیعت کے لیے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا گیا، حاکم وقت کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے فرمایا یا امیر انا اہل بیت النبوہ، ہم خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، ومعدن الرسالہ، ہم معدن رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں سے رسالت نکلتی ہے ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، معدن الرسالہ۔ ومختلف الملائکہ، ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتا ہے، مختلف الملائکہ۔ ومہبط الرحمہ، ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بنا فتح اللہ، خدا نے ہم سے ہی اس کائنات کو شروع کیا، بنا فتح اللہ، و بنا یختم، اور ہم اہل بیت پہ ہی اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا یزید کے بارے میں، وَيَزِيد رَجُلٌ شارب الخمر، یزید ایک شارب الخمر ہے، شراب عام کرنے والا، شراب پینے والا شخص ہے۔ رجل شارب الخمر معلن بالفسق، علناً فسق و فجور، برایاں انجام دینے والا شخص ہے یزید۔ وقاتل نفس المحترمہ، جو احترام والے نفس ہے ان کو قتل کرنے والے ہیں۔ لذا حسین جیسے شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، کچھ لوگ عزاداری امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اعتراضات رکھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض یا شکوہ گلہ وغیرہ کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچانا نہیں ہے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ان کو معرفت نہیں ہے۔ جس طرح امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچاننا چاہیے ہے، اس طرح امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچانیں تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ نہ پہچاننے کی وجہ سے کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ایک گروہ کا امام ہے، امام حسین صرف شیعوں کا امام ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پورے کائنات کا امام ہے۔ جس ذات پروردگار نے امام حسین کو بھیجا ہے، جس نے امام حسین کو بھیجا ہے، امام حسین کو پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لیے، وہ کون ہے؟ وہ
الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف ایک گروہ کا اللہ نہیں ہے، بلکہ تمام عالمین کے لیے خدا ہے، رب العالمین ہے، تمام عالمین کا خدا ہے۔ اور اس رب العالمین نے اس کائنات پہ ایک رحمت للعالمین کو بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا عالمین کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہیں ہے۔ نبی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہیں ہے، نبی بھی پورے کائنات کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تو اس نبی کے بعد جو امام حسین علیہ السلام تشریف لائے امام کے طور پہ، وہ صرف ایک گروہ کا امام نہیں ہے، بلکہ پورے عالمین، پورے عالم انسانیت کے لیے امام ہے، امام حسین علیہ السلام۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، جس طرح رسول رحمت للعالمین ہے، ویسے ہی امام حسین بھی تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، تمام عالمین کے لیے امام ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں تشریف لائے تو امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پہ وارد ہونے کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں امام نے اپنے مقصد کو روشن کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الا تروا ان الحق لا يعمل به، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ الا تروا ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتنع عنه۔ پھر فرماتے ہیں حسین علیہ السلام انی لا اری الموت الا السعادہ، جب ایسی حالات ہو گئی کہ حق ختم ہو گئے اور باطل چھا گئے، تو میں حسین اس حالات میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا ہوں، اور ان ظالمین کے سائے میں بیٹھ کے زندگی بسر کرنا ذلت، ننگ و عار کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا ہوں۔ اسی پیغام کو لے کے امام حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لائے کہ دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کریں، صرف ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، پورے عالم انسانیت کو یہ درس دینے کے لیے امام حسین کربلا میں تشریف لائے کہ ظلم کے ساتھ نہ دیں بلکہ حق اور انصاف کے ساتھ دیں۔ اسی مقصد کو لے کے امام حسین کربلا میں تشریف لائے، اور جو آج عزاداران امام حسین ہیں، جو روڈ پہ نکلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی اس پیغام کو عام کرنے کے لیے کہ ظلم کے ساتھ نہ دیں، عدل و انصاف کے ساتھ دیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام حضرت آدم کی وارث ہے، نوح کی وارث ہے، وارث نوح، وارث آدم، وارث ابراہیم، وارث عیسیٰ، وارث موسیٰ، وارث محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا انبیاء کی وراثت کے طور پہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تاکہ اس کائنات کو ظلم و جور سے نجات دیں۔ اور آج بھی دنیا میں کوئی ایسی شخص موجود نہیں ہے کہ وہ ظلم و جور کو برداشت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو امام حسین کی شناخت اور معرفت حاصل کر کے راہ امام حسین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔